الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی فرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اما بعد، آج کی گفتگو پچھلی کچھ نشستوں سے جاری گفتگو کا تسلسل ہی ہے۔ آواز آ رہی ہے پیچھے؟ اس آیت کے اندر اولیاء کی صفات کا تذکرہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے۔ اولیاء کی یہ بنیادی طور پہ دو صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ خوف اور غم سے مبرہ ہوتے ہیں، نہ وہ آنے والے کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ گزشتہ کے غم میں انہیں کسی قسم کا ابتلا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ رضائے الہی کی معراج ان دو صفات میں ڈسکس کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کا، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت بنیادی طور پہ ولایت کی بنیاد کو بھی ڈسکس کرتی ہے اور ولایت کے اصول و مبادیات کو بھی زیر بحث لاتی ہے کہ ولایت کیا ہے۔ میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حقیقت اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے، الفاظ حجاب بن جاتے ہیں۔ ہمارے جو مسالک کے تفرقوں کے تفرقات اور اختلافات کا باعث ہیں وہ الفاظ ہیں، حقیقت کا اختلاف نہیں۔ مثلا ضرورت شیخ کہ پیر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے جس کے متعلق فارسی میں کہتے ہیں کہ جائے استاد خالی است، کہ استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ اب اس حقیقت میں کوئی اختلاف موجود نہیں، ہر مسلک ہر شخص کو پیر کی ضرورت ہے۔ اختلاف الفاظ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہاں پیر کی جگہ پہ کوئی مولوی کو براجمان کر لے گا، کوئی قاضی صاحب کو کرے گا، کوئی مفتی صاحب کو کرے گا، کوئی استاد جی کو کرے گا اور کوئی مجتہد صاحب کو۔ لیکن ضرورت تقلید کی اور شیخ کی اور اصلاح کی اور ہدایت کی اور عرفان کی سب کو ہی حاصل ہے، تو حقیقت اپنی جگہ پہ موجود رہتی۔ زبان اختلاف کا باعث بنتی۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے اوپر اٹھ، یہ الفاظ وہ ہیں جو سفید کاغذ کو سیاہ کر دیتے ہیں، تیرے دل کا کیا عالم کریں گے جو پہلے ہی سیاہیوں میں گرا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت بات سید علی حجویر اور ان کے اساتذہ جنید بغدادی اور معروف کرخی اور سروی سکتی اور دیگر صوفیاء نے یہ اپنی کتب کے اندر جا بجا درج کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا، تنقیہ بھی نہیں ہو سکتا، نقد بھی نہیں ہو سکتا اور تبصرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تصوف کے متعلق یہ حضرات عالی مقام درج کرتے ہیں کہ پہلے جو صحابہ کا دور تھا، امام ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ نے اس کو بالتفصیل لکھا رسالہ قشیریہ میں،
اور باقیوں نے بالاجمال اس کے اوپر تبصرہ فرمایا کہ صحابہ جو تھے وہ صوفی تھے، بے نام صوفی تھے، اور آج صوفی ہیں با نام صوفی، بے معنی صوفی۔ مراد یہ ہے کہ تب تصوف کی حقیقت موجود تھی، تصوف کا نام موجود نہیں تھا۔ آج تصوف و طریقت کا نام موجود ہے لیکن اس میں معنی موجود نہیں۔ اور جب الفاظ میں معنی موجود نہ ہو تو وہ لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سادی کہتے ہیں کہ سورج کو اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ میں سورج ہوں، خوشبو کو اپنا تعارف نہیں کروانا پڑتا کہ میں خوشبو ہوں، خوشبو اپنا تعارف خود ہوتی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک دفعہ ایک گروہ نے پوچھا کہ ہم یمن جا رہے ہیں تبلیغ کی غرض و غایت سے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ لیکن اپنے اقوال اور الفاظ سے تبلیغ نہ کرنا۔ یہ روایت صوفیاء کے ہاں جا بجا مندرج۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے قول سے، اپنے کال سے تبلیغ نہ کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا حال مبلغ بن جائے۔ دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کے اندر یہ جو 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمانا، یہ بے معنی نہیں ہے، یہ اتفاقیہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی کام بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ واللہ غالب علی، وہ اس کا امر ہر امر کے اوپر غالب ہے۔ اللہ کے ہاں اتفاقات نہیں ہوتے، ہر چیز اس کی منشا اور مرضی کی پابند ہے، اور ہر چیز اس کی رضا کی مرہون منت ہے، اور اسی کے نتیجہ میں وقوع پذیر ہوتی۔ یہ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیوں فرمایا؟ وہ جو 40 سال کا وقفہ ہے اس میں آپ نے جو اس کے بعد اعلان فرمایا اس کے اوپر 40 سالوں میں عمل کر کے دکھایا۔ وہ جو آپ نے 40 سال کے بعد کہا، یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ سارا قرآن آپ کا اخلاق ہی تو ہے، سارا قرآن آپ کی سیرت ہی تو ہے، سارا قرآن آپ کی زندگی ہی تو ہے۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے اس پہ دلیل اور اس پہ حجت اور اس پہ سند وہ آپ کی زندگی ہے۔ آپ نے وہ سب کچھ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا اور بصورت بشر کر کے دکھایا۔ عربی میں کہتے ہیں کہ الجنس یحب الجنس، جنس جنس سے محبت رکھتی ہے۔ بطور بشر کیوں کر کے دکھایا؟ اور یہ نبی صورت بشر میں ہی کیوں تشریف لاتے تھے؟ تاکہ انسان کے اوپر سند رہے، تاکہ انسان مکلف رہے، تاکہ انسان کے اوپر یہ ایک اتھارٹی رہے کہ بطور انسان صورت بشر میں انبیاء نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، تم بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے صورت بشر میں وہ تشریف لاتے اور صورت بشر میں وہ سب کچھ کر کے دکھاتے رہے کہ تمہارے پاس یہ دلیل نہ ہو کہ یہ جو دین ہے، یہ جو کوئی کہا گیا ہے، یہ جو نظریہ ہے، اس کے اوپر جس نے عمل کر کے دکھایا وہ تو فرشتہ تھا، وہ تو جن تھا، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو مکلف نہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ایک بچہ ہو 10 سال کا اور اس کے سامنے ایک 30 سال کا تنو مند قسم کا پہلوان موجود ہو، کثرتی جسم کے ساتھ، اور وہ 5 من وزن اٹھا لے۔ اب اس کا 5 من وزن اٹھانا اس بچے کے لیے سند نہیں بن سکتا۔ اس کے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ میں تو 30 سال کا بھی نہیں ہوں، میرا جسم بعین بھی نہیں ہے، ہمارے درمیان جسم کی کوئی مماثلت بھی موجود نہیں ہے، اس لیے میرے لیے اس کا عمل سند نہیں بن سکتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی طیبہ طاہرہ مقدسہ منورہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، بچپن سے لے کے اوائل جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک آپ کا ایک ایک لمحہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں بطور مماثلت بشر، میں یہ بہت سوچ سمجھ کے ترکیب استعمال کر رہا ہوں، بشر نہیں کہہ رہا، قرآن نے مثل بشر کہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اس لیے میں مماثلت کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں۔ مثل مجاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، حقیقت کے لیے نہیں۔ مثل بشر کر کے وہ عمل آپ نے اس لیے دکھایا کہ انسان کے لیے وہ سند بن جائے کہ تم بھی یہ عمل کرنے کے مکلف ہو، اور تم یہ کر سکتے ہو جس کا تمہیں تکلف فراہم کیا گیا۔ انسان مکلف ہے، اسی لیے تو جزا و سزا ہے، ورنہ یہ جزا و سزا سے مبرہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کال سے تبلیغ نہ کرنا، اپنے حال سے تبلیغ کرنا۔ اچھا، جو حال کی تبلیغ ہوتی ہے وہ حال پہ اثر انداز ہوتی ہے، دل سے نکلے جو بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اچھا، جو زبان سے بات نکلتی ہے اس کا اثر بھی کال پہ ہوگا، اور جو حال سے کہا جائے گا اس کا اثر بھی حال پہ۔ صوفیاء نے، اولیاء نے، صالحین امت نے دین کے پھیلاؤ کے لیے جو کام کیا وہ علماء ظاہر سے کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ ان کے پاس قال موجود ہے، حال نہیں ہے، قول موجود ہے، فعل نہیں ہے، قول و فعل میں تضاد بھی موجود ہے، اور دوسری بات ان کے پاس ظرف موجود نہیں۔ جب تک آپ کے پاس ظرف موجود نہیں ہوگا تب تک مظروف بھی وقوع پذیر نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کے پاس ظرف موجود نہیں ہوگا لوگ بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اب کتنی وہ روایات موجود ہیں صحاح ستہ میں اور دیگر کتب احادیث و روایات اور کتب سیر اور تاریخ کے اندر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب گروہ آئے، مدینہ کے قریب کے قبائل حاضر ہو گئے، دیہاتوں کے بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جس درجہ پہ بھی انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، آپ نے اسی درجہ پہ انہیں قبول کر لیا۔ اگر کسی گروہ نے، کسی قبیلے نے یہ کہا کہ ہم تو صرف 2 نمازیں پڑھیں گے، تو آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ اگر کسی نے کہا ہم صرف 3 نمازیں پڑھیں گے، آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ اگر کسی نے کہا کہ ہم صرف فرائض ہی انجام دیں گے، تو آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ یہ مختلف روایات کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ جب صحابہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ نمازیں کم ہو گئیں، یا سنن مستحبات اور مستحسنات جو ہیں ان کی چھوٹ ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ نمازیں کم نہیں ہوئیں، جس اللہ نے انہیں 2 کی توفیق دی ہے وہ 5 کی بھی دے گا۔ یہ ظرف نہیں ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور دوڑتے، جس طرح قرآن کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت عالیہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اخلاق عالی پہ فائز نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کو کب کا چھوڑ کے چلے جاتے، دوڑ چکے ہو۔ یہ آپ کے اخلاق عالیہ کا ہی کرشمہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کا قرب ظاہری طور یا آپ کو قریب سے دیکھنے کا موقع اور کس صحابی کو حاصل ہوا؟ 10 سال تک انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں موجود رہا ہوں، 10 سال تک۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کلمے کی لا کے علاوہ نفی کرتے نہیں دیکھا کہ کسی چیز کی آپ نے نفی کی، اور کبھی آپ نے مجھے ٹوکا نہیں۔ میں بچہ تھا، کام کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں کہ میں سو بھی جاتا۔ 10 سال کے قریب مورخین اور محدثین نے وقفہ لکھا ہے آپ کی عمر کا جس میں آپ حاضر خدمت ہوئے،
10 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہتا اور میری کوتاہیوں پہ آپ پردہ ڈالتے. یہ ظرف ہے جس کی وجہ سے یعنی اتباع سنت، متبع سنت ہونے کی وجہ سے صوفیاء اور اولیاء کے ذریعہ سے دین پھیلا ہے. جتنا آپ کا سینہ پھیلا ہوا ہوگا، جتنا آپ کا ظرف کشادہ ہوگا، اتنا ہی آپ کا نظریہ کشادہ ہوگا اور وہ اتنا ہی زیادہ پھیلے گا. جتنا آپ پھیلتے جاتے ہیں کائنات سکڑتی جاتی ہے، جتنا آپ سکڑتے جاتے ہیں کائنات پھیلتی جاتی ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر آپ پھیل جائیں تو کائنات سکڑ جاتی ہے اور آپ کے آگے سرنگوں ہو جاتی. انی جائل فی الارض خلیفہ کے منصب پہ آپ فائز ہو جاتے. اور اگر آپ سکڑ جائیں تو کائنات اتنی پھیل جاتی ہے کہ پھر انسان بھوتوں سے بھی ڈرتا ہے، پریتوں سے بھی ڈرتا ہے، اور اس کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا شخص جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ مجھے شام تک کتنی روزی ملے گی، اس سے روزی کا طلبگار بن جاتا ہے. اس سے اپنی تقدیر کا حال پوچھتا ہے جسے اپنی تقدیر کا نہیں معلوم، جسے یہ تک معلوم نہیں کہ جس زمین پہ میں نے چٹائی بچھائی ہوئی ہے اس کے نیچے کیا ہے. اس کا ایمان جب کمزوریوں پہ آئے تو یہ اس درجہ گر جاتا ہے، اور جب یہ وسعتوں پہ فائز ہو جائے تو فرشتوں کی مسجود بنتا ہے، سجدہ گاہ بنتا ہے، یہ ان کی سجدہ گاہ بنتا ہے. اچھا، یہ فی الحال میرا موضوع بحث تو نہیں ہے، لیکن ضمناً ایک بات یاد آ گئی تو میں سمجھاتا جاؤں. زوال پذیر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی اصل سے ٹوٹ جاتی. یہ جس طرح پیروں کے ہاں ہوا ہے کہ سجادہ نشین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مجھے مسجود ملائکہ سے یہ بات ضمناً یاد آ گئی کہ انسان اگر اپنی بلندی مرتبت پہ فائز ہو جائے جو کہ اس کا اصل مقام ہے تو یہ مسجود ملائکہ ٹھہرتا ہے، اور جو اس کا انکار کر دے اللہ اس کو واستکبر وکان من الکافرین کہتے. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو. یعنی اللہ کا انکار کر کے وہ تکبر نہیں کر رہا اور اللہ کا منکر ہو کے وہ کافر نہیں ٹھہر رہا، بلکہ مقام آدم کا انکار کر کے وہ کفر کا بھی ارتکاب کر رہا ہے اور تکبر کا ارتکاب بھی کر رہا ہے. سجادہ نشین، یہ ترکیب سنی ہے؟ جگہ جگہ پہ پیروں نے جو گدیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، درباروں کو بیچ رہے ہیں، قبروں کو فروخت کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی کمائی کو بیچ رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جنگل میں شیر مارتا ہے، جنگل میں شیر شکار کرتا ہے، شکار کر کے اس میں سے وہ کچھ کھاتا ہے اور بچا ہوا شکار جو ہے پھر وہاں پہ وہ لومڑیاں اور گیدڑ اس کے اوپر لپک پڑتے. یعنی وہ شکار مارا ہوا شیر کا ہوتا ہے. شیر کی جو صفت عالیہ جس کی وجہ سے انسانوں کو بھی شیر کے ساتھ مماثلت بیان کی گئی، جس طرح علی المرتضیٰ کو شیر خدا کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ شیر کی بہت ساری صفات ہیں جن میں سے اس کی سب سے معتبر ترین صفت یہ ہے کہ شیر مارا ہوا نہیں کھاتا، مار کے کھاتا ہے. شیر مرا ہوا نہیں کھاتا، خود مارتا ہے. یہی ولی کی بھی شناخت. ولی بھی مارا ہوا نہیں کھاتا، ولی اپنی بال کے سیکتا ہے. وہ جہاں بیٹھتا ہے وہیں آبادی ہو جاتی. وہ خانقاہوں کا بھی محتاج نہیں، وہ درباروں کا بھی محتاج نہیں. وہ جہاں بیٹھتا ہے وہیں دربار لگ جاتا، وہ جہاں بیٹھتا ہے وہیں خانقاہ بن جاتی. وہ آستانوں کا، وہ قبروں کا محتاج نہیں. اور ویسے بھی بڑے درخت کے نیچے کبھی بڑا درخت نہیں پنپ سکتا. بڑے درخت کے نیچے پنیریاں ہوتی ہیں اور سبزے کے نیچے کبھی سبزہ نہیں ہوتا. کبھی دیکھے سر سبز و شاداب درخت کے نیچے سبزہ ہو، خشکی ہوتی ہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ درباروں پہ بھی اندھیرا ہے، روشنیاں ہونے کے باوجود اندھیرا ہے. اب وہ جو سجادہ نشین ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ سجادہ نشین کا معنی کیا ہے. یہ سجادہ نشین کا معنی کیا ہے؟ سجادہ کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ لفظ سن کے آپ کا ذہن کدھر گیا ہوگا؟
سجادہ، سجدے کرنے کی جگہ، جائے نماز، یعنی سجادہ عربی کی ترکیب ہے، اس کو اگر فارسی میں ہم برتیں گے تو پھر ہوگا جائے نماز۔ جا یہ بھی فارسی کا مرکب ہے اور نماز یہ بھی فارسی کی ترکیب ہے۔ جائے نماز کو عربی میں سجادہ کہیں گے، جس جگہ پہ سجدے کیے گئے اس کو سجادہ کہتے ہیں۔ سجادہ نشین اس جگہ پہ بیٹھنے والا جہاں پہ سجدے کیے گئے۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ بزرگ جن کی زندگیاں عبادت الہی میں وقف، عبادت الہی میں گزری، وصال الہی اور قرب الہی کی طلب میں گزری، مجاہدات میں گزری، عبادت الہی میں عرفان الہی کے حصول کے لیے گزری، ان کی جگہ پہ بیٹھنے والے کو کہتے ہیں سجادہ نشین۔ یہ ہوتا ہے سجادہ نشین۔ اب دیکھا جائے کہ وہ جو ان کی جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ شاہین کی جگہ پہ شاہین بیٹھا ہے یا شاہین کی جگہ پہ کوا بیٹھا ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی بزرگ کی قبر پہ بزرگ سجادہ نشین نہیں ہوا۔ یہ بہت حیران کن بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی بزرگ کی قبر پہ کوئی بزرگ سجادہ نشین نہیں ہوا۔ یہ تو ہو گیا ہوگا کہ نیک لوگ بیٹھ گئے، کوئی عالم بیٹھ گیا، لیکن جس مرتبے کا وہ بزرگ ہے، جس کی وہ قبر ہے، جس مرتبے کا وہ بزرگ تھا، جس کا وہ مزار ہے، اسی مرتبے کا صاحب عرفان بزرگ سجادہ نشین بن کے اس کی قبر پہ نہیں کبھی بیٹھے۔ اس جملے کو تاریخی پس منظر میں بھی میں تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا۔ میں بر صغیر کی مثال دیتا ہوں۔ حضرات چشت کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، اگرچہ یہ جو مثال ہے یہ پوری تاریخ طریقت اور تصوف کے اوپر منطبق ہے۔ سلاسل طریقت کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ صحابہ سے، اور صحابہ میں سے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے، ایسا ہی ہوا ہے نا۔ اور شجرہ طریقت جو اولیاء کے ہیں وہ مولا علی المرتضیٰ کے ذریعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، آپ سے وابستہ و پیوستہ ہوتے ہیں۔ چاہے سند ہو علم ظاہری کی، وہ بھی منتج اور منتہی ہوتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا حدیث کی سند ہے تو وہ امام بخاری کی طرف سے ہو کے جائے گی، امام مسلم کی طرف سے ہو کے جائے گی، نیچے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرف سے ہو کے جائے گی، اوپر سے ہوتی ہوتی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح جو شجرہ طریقت و تصوف ہیں وہ بھی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعہ سے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی قبر اطہر کہاں ہے؟ مدینہ میں تو نہیں ہے۔ آپ کی قبر اطہر کوفہ میں ہے، اس پہ اتفاق اور اجماع امت ہے۔ کوفہ میں کہاں ہے اس پہ اختلاف ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی آپ کی قبر اطہر جو ہے وہ کوفہ میں ہے، اس پہ اجماع امت ہے۔ کوفہ میں کہاں ہے اس پہ اختلاف ہے۔ مثلا ابن کثیر، طبری، ابن خلدون، ابن تیمیہ اور دیگر محدثین کے نزدیک علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو قبر اطہر ہے وہ کوفہ کی جامع مسجد میں ہے۔ اور ابن اسیر جزری علیہ رحمہ تاریخ الکامل میں یہ روایت لائے ہیں کہ آپ کی قبر وہی ہے جو نجف اشرف میں ہے۔ نجف بھی کوفہ میں ہی ہے، یعنی کوفہ ایک بڑے شہر کو کہتے ہیں، اسی کی ذیلی آبادی نجف ہے۔ خاکسار کو شرف حاصل ہے ان تمام بابرکت جگہوں پہ حاضری، کوفہ میں بھی اور نجف اشرف میں بھی 2 دفعہ حاضر ہوا۔ تو کوفہ کی جامع مسجد ہو یا نجف اشرف ہو، دونوں ہیں کوفہ میں، یعنی اس پہ تو اتفاق ہے مورخین اور محدثین کا کہ علی المرتضیٰ کی جو قبر ہے وہ ہے کوفہ میں۔ اس پہ مختلف یہ آراء ہیں کہ وہ کوفہ کی جامع مسجد میں ہے یا نجف میں ہے۔
فی الحال میں اس موضوع کو یہیں چھوڑتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے مطلوب اور مقصود کی طرف لوٹتے ہیں۔ مدینہ میں نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے پیران سالوس سے، جبہ پوش سے، سکہ رائج الوقت سے، کہ علی المرتضیٰ کیوں سجادہ نشین نہیں بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے مدینہ میں کیوں نہیں بیٹھے؟ اگر یہ سجادہ نشینی اور یہ گدی نشینی ضروریات دینیہ یا ضروریات تصوف میں سے تھی، وہ تاریخی حالات جو بھی پیدا ہوئے جن کی وجہ سے وہاں جانا پڑا، یہ جو وجوہات ہیں نا، یہ علماء ظواہر کے ڈسکس کرنے والی، صوفیاء اور عرفاء جو ہیں وہ باطن پہ نظر ڈالتے، وہ جلوہ محبوب ہر فعل میں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے یہ ہوا ہے، اس کے ہونے کے اسباب چاہے جو بھی پیدا ہوئے۔ دیکھیں یہاں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کس کی اراء سے ہو رہا ہے، کس کے امر سے ہو رہا ہے، کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے۔ لیکن بظاہر تو ایسا نہیں ہے، بظاہر تو اس کے لیے اسباب پیدا ہوتے۔ اب روز اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، روز اتنے لوگ مر رہے ہیں، حی و قیوم کون ہے؟ حیات و ممات کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ لیکن بظاہر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، بظاہر جو لوگ مر رہے ہیں اس کے اسباب ہے، لا آف نیچر کے مطابق اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، تو سبب تو موجود ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ لیجئے نقطہ کہ جو سبب ہے اس کو سبب مان لینا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ سبب کو بطور سبب درمیان میں اسی مسبب الاسباب نے ہی رکھا ہے۔ ہاں اس سبب کو ذاتی ماننا، مطلق ماننا، قدیم ماننا یہ شرک ہے۔ مثلا آپ یہ سمجھیں کہ میرے پیدا ہونے کا اصل سبب ماں باپ ہیں، تو یہ شرک ہو جائے، یہ شرک ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا اصل سبب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے اپنے سبب کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق میرے پیدا ہونے کا سبب اعتباری اور ظاہری اور مجازی میرے ماں باپ کو بنایا ہے، تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا، عین توحید ہو۔ اچھا اب دیکھیے کہ علی المرتضیٰ کی قبر کہاں ہے؟ کوفہ میں، چاہے کوفہ کی مسجد میں مانے یا نجف اشرف میں مانے۔ اب سجادہ نشینی کی جو روایت ہے اس کے مطابق باپ کے بعد سجادہ نشین کون بنتا ہے؟ بیٹا یا خلیفہ۔ اب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ اول یا ان کے بڑے بیٹے کون ہیں؟ امام حسن۔ امام حسن کی قبر کہاں ہے؟ کوفہ میں نہیں، جنت البقیع میں۔ تو وہ سجادہ نشین بن کے کیوں نہیں بیٹھے اپنے باپ کی قبر؟ اب آگے دیکھتے جائیے، امام حسن کے بعد ان کی نیابت اور خلافت اور ان کے تربیت یافتہ کون ہے؟ امام علی مقام، امام حسین۔ ان کی قبر کہاں ہے؟ امام حسین کی قبر کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں، اگر ان سب روایات کو بھی درست تسلیم کر لیا جائے تو کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے ان میں سے کہ امام حسین کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ ایک روایت ہے کہ امام حسین کا جسد اطہر کربلا میں ہے، آپ کا سر اقدس جو ہے وہ دمشق میں ہے۔ دوسری روایت ہے کہ آپ کا سر اقدس جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ تیسری روایت ہے کہ آپ کا سر اقدس جو ہے وہ مصر میں ہے۔ اب یہ روایات کو اگر سب کو بھی درست مان لیا جائے تو ان میں کوئی بھی روایت جنت البقیع کی تو نہیں ہے۔ اس کا معنی ہوا کہ وہ بھی اپنے باپ، اپنے شیخ، اپنے بھائی کی گدی پہ براجمان اس طرح نہیں ہوئے جس طرح سجادہ نشین لوگ بن کے بیٹھتے ہیں۔ یہ اوپر سے میں نے تماثیل بیان کر دی، نیچے آ جائے۔ حضرات چشت سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہیں، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے صرف سلسلہ چشتیہ کی ترویج کی،
بلکہ ان لوگوں نے اسلام کی ترویج کی، دین کو پھیلایا، اور بر صغیر میں اسلام صوفیاء اور اولیاء ساحلین کی کاوش اور کوشش سے پھیل رہا ہے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اب وہ کتنا پھیل رہا ہے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے مبالغہ کرتے ہوئے خطیب نے کہہ دیا 90 لاکھ، تو یہ ہنسا جو ہے یہ تو قابل گرفت ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ پھیلا تو صوفیاء کی کاوش سے ہی، اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ چشتیہ سلسلے کے سرخیل ہیں جو بر صغیر میں تشریف لائے، اجمیر میں۔ خواجہ معین الدین اجمیری کے جو سب سے بڑے خلیفہ ہیں وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے شیخ کی قبر پہ سجادہ نشین بن کے نہیں بیٹھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی قبر اجمیر میں نہیں ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے سب سے بڑے خلیفہ بابا فرید الدین علیہ رحمہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی قبر بھی اجمیر میں نہیں ہے، ان کی قبر جو ہے وہ اجودن میں ہے، جو آپ کی برکت کی وجہ سے پاک پتن کہلایا۔ پہلے اس کا نام اجودن تھا، آپ کی نسبت اور آپ کے شرف اور آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے اس کو پاک پتن کہا گیا۔ آپ کی قبر وہاں، آپ کیوں اپنے شیخ کی قبر پہ سجادہ نشین بن کے نہیں بیٹھے؟ بابا فرید الدین علیہ رحمہ کے سب سے معروف اور بڑے خلیفہ دو ہیں، اور بھی ہیں، لیکن ان میں سے معروف دو ہیں جن سے زیادہ تر چشتی سلسلہ کی بڑی شاخیں پھیلی، چشتی صابری اور چشتی نظامی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ اور حضرت علاء الدین صابر کلیری علیہ رحمہ۔ علاء الدین صابر کلیری علیہ رحمہ کی قبر کلیر میں ہے، وہ بھی پاک پتن نہیں ہے، بہت دور ہے اس سے، آج کی تقسیم کے حساب سے وہ ہندوستان میں ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر دلی میں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا دارالحکومت ہے، وہ بھی پاکستان میں نہیں، اور وہ دونوں موجود نہیں اجودن میں۔ یعنی یہ جو سجادہ نشینی کی روایت ہے یہ صوفیاء کے ہاں نہیں ہے۔ صوفیاء کے ہاں جب کسی شخص کی تربیت ہو جائے تو اس تربیت کے فیض کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے پھیلا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ درخت کا پھل جب پکتا ہے تو وہ درخت سے الگ ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پکا ہوا پھل درخت کے ساتھ ہو؟ یا اس کو مالی خود توڑ دیتا ہے اور یا پک کے وہ خود گر جاتا ہے، درخت کے ساتھ نہیں لگا رہتا، کیونکہ درخت کے نیچے درخت نہیں پنپ سکتا، درخت کے نیچے پنیری ہوتی ہے۔ اگر اللہ کو یہ مقصود ہو اور اللہ کی حکمت میں یہ موجود ہو اور طے ہو کہ اب اس پنیری نے بھی خود تناور درخت بننا ہے، تو اللہ وہ اسباب پیدا کرے گا، وہ پنیری کو وہاں سے اکھاڑا جائے گا اور اس کو اس درخت سے دور لے جا کے لگایا جائے گا تاکہ وہ خود تناور درخت بنے اور وہ پھیلے۔ گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب ایک نور کی لکیر سی کھنچتی چلی گئی۔ وہ پھر فیض جو ہے اس کے پھیلاؤ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پھیل جائے، اور سجادہ نشینی کے لیے بیٹا ہونا بھی شرط نہیں ہے، سجادہ نشینی کے لیے اہلیت اور قابلیت شرط ہے۔ اگر بیٹے میں پائی جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر بیٹے میں نہ پائی جائے تو قرآن سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی فرماتا ہے کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور اگر وہ دوسرے میں پائی جائے تو خندق کھودی جا رہی تھی، کچھ صحابہ جو مؤلفۃ القلوب میں تھے، طلقاء میں تھے، کچھ مدینہ سے تھے، مدینہ کے قریب سے تھے، وہ سلمان فارسی پہ طنز کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ میرا باپ تو فلاں ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں، تیرا قبیلہ کون سے؟
اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی بولتے ہوئے تھوڑا سا توقف کرتے تھے، کیونکہ آپ کی زبان عربی مادری نہیں تھی، آپ کی زبان فارسی تھی۔ عربی آپ کو آتی تھی، عبرانی بھی آتی تھی، کئی زبانیں آتی تھیں، لیکن چونکہ عربی آپ کی مادری زبان نہیں تھی اس لیے تکلفانہ بولتے تھے، توقف کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے تھے سلمان تم ہم میں سے نہیں ہو، تو ساڑھے چو نہیں ہے، تمہاری زبان عربی نہیں ہو، تم عرب نہیں ہو، تم ہم سے باہر کے ہو، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو سلمان فارسی آگے سے کہتے کہ میرا باپ اسلام ہے، مجھے کہا کرو سلمان ابن اسلام، ادخلوا فی السلم کا، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہی وہ صوفیاء کا ہے نا مقام فنا فی اللہ، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ الفاظ حجاب بنتے ہیں، حقیقت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ صوفیاء کے الفاظ، ان کی اصطلاحات عام پبلک کے لیے حجاب بن گئی، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو صوفیاء کے ہاں اصطلاحات ہیں، فنا فی اللہ، بقا باللہ، سیر اللہ، سیر مع اللہ، سیر فی اللہ، یہ جو ہیں یہ خود تراشیدہ ہے۔ احباب گرامی، یہ خود تراشیدہ نہیں، یہ کتاب و سنت سے مستنبط ہیں، قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، صرف الفاظ حجاب بن گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مراد یہ ہے کہ تمہاری قومیت، تمہارا نسب، تمہاری لسانیت، تمہارا سٹیٹس، ہر چیز دین کے اندر اللہ کی رضا کے سامنے مفقود ہو جائے، تمہاری ہستی معدوم ہو جائے۔ تو صوفی کیا کہتا ہے جب وہ فنا فی اللہ کی بات کرتا ہے؟ تو وہ یہی کچھ تو وہ کہتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے جب پوچھا گیا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو مزاب تقدیر کے نیچے پرسکون ہو کے سو جائے، مزاب پر نالے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی تقدیر کے سامنے، یعنی اللہ کی رضا کے سامنے جو سرنڈر کر دے وہ ولی ہے۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا کہ اسے خوف بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا، ہمارا خوف اور غم اللہ کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارا سارا اضطراب، ہمارا قلق، ہمارا انتشار ذہنی، ہمارا ہیجان، وہ فقط اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے دیکھیں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کو ولایت کہتے ہیں، اور یہ جو رضی اللہ ہم صحابہ کو کہتے ہیں، یہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو جب وہ صحابہ نے کہا کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں، تو تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، یہ ہمارے اہل بیت میں سے۔ اب وہ کوئی نااہل ہو تو بیٹا بھی ہو، نااہل ہو تو رشتہ دار بھی ہو تو ابو لہب بن جاتا ہے، اور اہل ہو تو فارس کا رہنے والا سلمان اہل بیت میں سے ہو۔ تو سجادہ نشینی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس نے طریقت کو زوال پذیر کیا، بابا فرید الدین علیہ رحمہ تشریف فرما تھے، تو کچھ مرید آئے ان کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضور آپ کے جو بیٹے ہیں انہوں نے آپ کے مرشد کی قبر کی بیعت کر لی ہے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی قبر کی انہوں نے بیعت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے شیخ تھے، وہ میرے شیخ کی قبر ہے، اس کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن قبر کی بیعت جائز نہیں ہے۔ بیعت کے لیے شیخ کامل کا حاضر و موجود ہونا ضروری ہے، جو آپ کی رہنمائی کرے۔ مرشد کہتے ہیں رہنما کو، مرشد رہنما کو، مرشد رہنمائی لینے والے کو۔ مرید کا معنی بھی سمجھ لیجیے، مرید کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا کہ اب میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اور یہ جو آج کی پیری مریدی ہے، اس میں مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا کہ اب پیر کا کوئی ارادہ نہیں۔ جس دن پیر نے میرے مخالف ارادہ کر لیا اس دن ہی میں پیری مریدی ترک کر دینی، بیعت توڑ دینی۔ اگر مجھ نے کٹی دی بجائے کٹا دیتا تو پھر بھی وہ میرا پیر نہیں، اگر کپا تھوڑی جی گھٹ ہو گئی تو پھر بھی وہ میرا پیر نہیں۔ یہ پیری مریدی نہیں ہے، اس کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
شیخ کامل کی ضرورت ہے عرفان حق کے لیے، اصلاح نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، تربیت کے لیے، دین کی درست تعبیر اور اس کے عرفان کے لیے، اللہ کے ساتھ وابستگی کے لیے۔ شیخ کامل وہ ہے جو مرید کو اللہ سے وابستہ کر دے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خود خدا بن کے وہ درمیان میں بیٹھ جائے۔ مرید کامل وہ ہے کہ جو وابستہ ہو شیخ کامل کے ساتھ تقرب اللہ کے لیے، للہیت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ ہاں دنیا چنگے چ مل جائے گی، جب آپ کا تزکیہ ہوگا تو یہ بھی مل جائے گی، چنگے چ مل جائے گی، یہ بھی نہیں جائے گی سائڈ، کیونکہ یہ بہت الٹ تعبیر ہے، الٹ کے سیڑھیاں چڑھنے کے مترادف ہے۔ جو دنیا کی طرف دوڑتا ہے دنیا اس کے آگے دوڑتی ہے، اور جو دنیا کو پیٹھ دکھا دے دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ اگر اس کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو صوفیاء اور اولیاء کی تاریخ دیکھ لو۔ آپ جاؤ نا قلعہ لاہور، تو وہ جن نے بنایا ہے وہ حکمران تھے، بادشاہ تھے، زعماء تھے، امراء تھے، وہ دنیا کے پیچھے دوڑے اور وہاں پہ ویرانی ہے۔ علی حجویری کی قبر پہ جاؤ، وہاں روشنی ہے، وہاں ہجوم ہے۔ تو کیوں ہجوم ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف دوڑے دنیا چھوڑ کے، اس لیے اللہ نے دنیا بھی ان کے پیچھے لگائی۔ یہ دنیا بھی نہیں جاتی پھر، لیکن اس کی طرف سے منہ موڑنا پڑتا ہے۔ تصوف و ولایت و طریقت ہے ہی صرف دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف منہ کرنے کا نام، اور یہی دین کا مطمع نظر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے شیخ تھے، ان کی قبر کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن قبر کی بیعت جائز نہیں۔ میرے اوپر اگر وہ مطمئن نہیں تھے تو نہ ہوتے، میری بیعت نہ کرتے، کسی اور کی کرتے، لیکن موجود شخصیت کی کرتے، کسی موجود رہنما کی بیعت کرتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کی بیعت جائز ہوتی تو کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر ترین قبر کسی شخصیت کی نہیں۔ وہ قبر جس کے متعلق امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، آپ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ فقط یہ وہ قبر ہے کہ جس کی طرف جانے والے راستے پہ چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور یہ اس ذات کی قبر ہے جس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ہر ایک کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ اختلاف کر کے آپ دین کے اندر نہیں رہ سکتے۔ یہ تصوف و طریقت ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، موضوع ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا